تو آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاء اللہ سے. سے. آج بھی ہمارے پاس کچھ سوالات آئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ باری باری آپ سے ان سوالات کے بارے میں معلوم کروں. ہمارا پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت پوچھتے یہ ہیں کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہوتا، اور یہ بات کس حد تک درست ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بہت شکر گزار ہوں میں جناب حسین پٹنی اتاری صاحب کا کہ آپ کے توسط سے ماشاءاللہ اس پروگرام علم نہیں تو علم والوں سے سیکھوں میں حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے. اور ہمارے اس پروگرام سے امید ہے کہ کئی لوگ علم کے زیور سے آراستہ ہوتے ہوں گے اور کئی ایسے مسائل دیکھنے والوں کو سیکھنے کو ملتے ہوں گے کہ جن سے ان کو آگاہی نہیں ہوتی. تو علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور وہ علم خاص طور پر جو فرض ہے ان کا حاصل کرنا بہت ضروری. تو یقیناً اچھی نیتوں کے ساتھ آپ نے اس کاوش کا آغاز کیا ہے جو کہ اب تک ماشاءاللہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے. دعا ہے کہ اللہ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں اللہ قبول و منظور فرمائے. آمین. اور اب آئیے سوال کی طرف. جو آپ نے سوال کیا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، اور علماء نے اس نظریے کی تردید فرمائی ہے. بلکہ جب اس پر گنبد خضرا پر روشنی پڑتی ہے تو اس کا سایہ بھی بن رہا ہوتا ہے. اور یہ کہنا یہ بلا وجہ مبالغہ آرائی ہے کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہوتا. سایہ ہوتا ہے، اور سایہ ہونا یہ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ گنبد خضرا کی کوئی فضیلت میں کمی آ رہی ہے، بلکہ سایہ ہے اور یہی حقیقت ہے. اور لوگ یہ نظریہ اگر پیش کرتے ہیں تو ان کا نظریہ درست نہیں. حضرت دوسرا سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ یہ پرائز بانڈ جو ہوتے ہیں لوگ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پرائز بانڈ رکھنا اور اس پر جو نکلنے والا انعام ہے تو اس کے بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ جی حسین بھائی، پرائز بانڈ جو ہے وہ جائز ہے، اور اس پر جو انعام نکلتا ہے وہ بھی جائز ہے. کیونکہ ناجائز وہ صورت ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی رشوت کا یا سود کا عنصر پایا جاتا ہو تو وہ ناجائز ہے. جیسے ضمن میں آپ کو بتا دوں کہ کریڈٹ کارڈ جو ہوتا ہے وہاں وہ سود کی صورت ہوتی ہے، تو اس کے علماء نے اس کو سرے سے ناجائز قرار دیا ہے. تو پرائز بانڈ جو ہے اس میں نہ ہی کوئی جوا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی سود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں تک کہ آپ کے پاس جو پرائز بانڈ ہے اگر وہ نکل گیا تو انعام ہے، وہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اور اگر انعام نہ نکلا تو آپ کا اگر وہ 500 کا پرائز بانڈ ہے، 1000 روپے کا پرائز بانڈ ہے، تو آپ کے 1000 روپے ویسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ جب چاہیں تو بینک کو جائیں گے، وہ 1000 روپے کا پرائز بانڈ دیں گے اور 1000 روپے کا نوٹ آپ واپس لے سکتے ہیں. تو آپ کو اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے. ہاں، یہ لاٹری کی صورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ لاٹری کو جائز قرار نہیں دیا ہے، کیونکہ اس میں وہ جوئے کی صورت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ نے مثال کے طور پر 100 روپے کی کوئی لاٹری خریدی، آپ کا اس میں انعام نکل آیا تو آپ کو فائدہ، اور اگر انعام نہیں نکلا تو آپ کے 100 روپے ڈوب گئے. ٹھیک ہے. تو یہاں نقصان کی صورت ہے، تو اس لیے علماء نے لاٹری کو جوئے کی صورت میں شمار کیا ہے اور پرائز بانڈ کو جائز صورتوں میں شمار فرمایا ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا حضرت، یہ سوال آیا ہمارے پاس کہ مردے کی تدفین کے بعد 40 قدم چلنے کے بعد جو ہے دعا مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، دعا مانگی جاتی ہے. تو یہ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا، تو یہ سب کیسا ہے؟ دیکھیے، یہ کہنا کہ مڑ کر پیچھے نہیں دیکھنا، اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ 40 قدم چلنے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، تو اس دعا مانگنے میں تو کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. ہاں، حدیث پاک سے ہمیں یہ مفہوم ملتا ہے کہ
مردے کو تدفین کرنے کے بعد اس کے عزیز و اقارب 40 قدم ابھی جاتے بھی نہیں ہیں کہ منکر نکیر سوالات کرنے کے لیے قبر میں آ جاتے ہیں. تو اگر کوئی 40 قدم چل کر اور پھر اس کے بعد یہ دعا کرتا ہے اور نیت یہی ہے کہ اب منکر نکیر آئے ہوں گے اور وہ سوالات کر رہے ہوں گے، تو دعا یوں کی جائے کہ مردے کو، انتقال کرنے والے عزیز کو ان سوالات کے جوابات دینے میں آسانی عطا فرما. اس انداز میں اگر 40 قدم چل کر دعا کی جا رہی صحیح ہے، وہیں قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی جا رہی تب بھی ٹھیک ہے، اور مڑ کر پیچھے دیکھنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضرت، سوال یہ ہے کہ پرندوں کے مطلب یہ بیٹ جو ہوتی ہے پرندوں کی، تو اکثر اوقات بعض لوگوں کی مطلب ایک کپڑے میں گر جاتی ہے، تو اس کپڑے کو جو ہے مطلب کیا پاک کرنا ضروری ہے اس کو؟ دیکھیے، کبوتر ہو یا دیگر پرندے ہوں، ان کی بیٹ جو ہے وہ اگر چوتھائی حصے سے زیادہ ہوگی ٹھیک ہے، تو پھر کپڑا ناپاک ہوگا. ٹھیک ہے، اگر اس سے کم ہے تو کپڑا پاک ہے. اس حالت میں اگر نماز پڑھی تو نماز بغیر کسی کراہت کے ہو جائے. ٹھیک ہے. 1/4 کا مطلب یہ ہے کہ سمجھانے کے لیے میں بتاؤں آپ کو، آپ کی آستین ہے پوری، ٹھیک ہے، تو اس آستین کے آپ 1/3 سے زیادہ، ٹھیک. چوتھائی نہیں 1/3، تو آستین کے آپ 3 حصے کر لیں. ٹھیک ہے، 3 حصے میں ایک حصہ اتنا بنا تو اس حصے کو پورا گھیر لے گی. ٹھیک ہے. اگر وہ بیٹ کبوتر ہو، کوا ہو، کوئی بھی پرندہ ہو، تو اب وہ کپڑا ناپاک ہوگا. اس حالت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن عمومی طور پر پرندے کی بیٹ اتنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ تھوڑی سی گرتی ہے، اور اس سے اتنی گرتی ہے کہ وہ ناپاک کپڑے کو نہیں کرتی. اس حالت میں اگر کوئی نماز، مثال کے طور پر کوئی مسجد آ رہا ہے اور راستے میں کسی پرندے نے بیٹ کر دی، تو اب وہ اس کو دھونے کا حکم نہیں ہے. اگر دھونا چاہے تو بہتر ہے، لیکن اگر اسی حالت میں نماز پڑھے گا تو اس کو یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ تو نماز دوبارہ دہراؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی، نماز بغیر کسی کراہت کے ہو گئی. حضرت، سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ قسطوں پر جو سامان بیچا جاتا ہے، کاروبار کرتے ہیں بہت سے لوگ، تو اس کی کیا شرعی احکامات ہیں؟ قسطوں پر سامان لینا یہ علماء نے، فقہاء نے جائز قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ لوگ سمجھتے ہیں یہ قسطوں پر لیا جا رہا ہے تو یہ سود ہو گیا. تو سود ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ناظرین کو اس بات سے آگاہی ہونی چاہیے کہ قرض پر، ادھار پر اضافی پیسے کا مطالبہ کرنا یہ سود ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر قسطوں میں ایسی کوئی صورت پائی نہیں جاتی. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز ہے، وہ آپ مثال کے طور پر 10 روپے کی ہے. ٹھیک ہے. آپ کیش خریدیں گے تو آپ کو 10 روپے کی بیچے گا مالک. ٹھیک. اور اگر آپ اسے کہیں کہ نہیں میں ہر ہفتے 2 روپے دوں گا، تو پھر وہ کہے کہ بھئی اگر پیسے توڑ کے دو گے، قسطوں میں دو گے، تو پھر اب میں 10 روپے کی نہیں دوں گا بلکہ 15 روپے کی یا 16 روپے کی دوں گا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں جو ہے اس کو بھی تو نقصان ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے. اس کی ایک قیمت مثال کے طور پر 1 لاکھ کی ہے بالفرض، تو اگر آپ 1 لاکھ روپے اس کو یکمشت دیں گے ٹھیک ہے. تو اس کی فائدہ ہے. لیکن اگر آپ اس کو یکمشت نہیں دے رہے، توڑ کے دے رہے ہیں، تو اس کو نقصان تو ہے نا. تو اس کو پریشانی ہوگی. توڑ کے پیسہ آتا ہے تو اس کو، آپ کو اندازہ ہے کہ اس پیسے کی قدر کم ہو جاتی ہے. لیکن جب یکمشت رقم آتی ہے تو اس کی ویلیو بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے اب دکاندار کی اور مالک کی یہ مرضی ہے کہ بھائی میں اتنے روپے کی، 1 لاکھ روپے کی چیز بیچ رہا ہوں. ٹھیک ہے. یکمشت لینی ہے تو اتنے کی لو، اور اگر انسٹالمنٹ پہ لینی ہے تو پھر یہ اضافی پیسے میں لینی پڑے گی تمہیں. اب مرضی ہے تمہاری، کوئی زبردستی نہیں کرتا کہ قسطوں پر ہی لو یا کیش پر لو. آپ کی مرضی ہے، آپ کو لینی ہے تو لو، نہیں لینی تو نہیں لو. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء نے قسطوں پر چیزیں لینا یہ جائز قرار دیا ہے. نہ ہی اس میں کوئی رشوت ہے اور نہ ہی کوئی سود ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سوال آیا ہمارے پاس کہ زندہ جو مطلب لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں یا انتقال جو کر جاتے ہیں، تو ان رشتہ داروں کو، والدین کو نوافل پڑھنا ان کے احسال کے لیے، ثواب کے لیے کیسا ہے؟ دیکھیے، احسال ثواب کی کئی صورتیں. آپ ذکر اذکار کر کے، درود شریف پڑھ کے، اللہ کی تسبیح اور تحلیل کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، درود پاک پڑھ کے اور نوافل پڑھ کے، یہاں تک کہ نفلی روزے رکھ کر بھی آپ اپنے انتقال کرنے والے عزیز کو ثواب احسال کر سکتے ہیں. تو اگر اسی طرح نفل پڑھنے ہیں، جیسے سوال کیا کہ نفل پڑھ رہے ہیں کوئی اور پڑھ کر وہ اس کا ثواب اپنے عزیز انتقال کرنے والے کو پہنچا رہے ہیں، تو اس
اس میں کوئی حرج نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اصال ثواب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس کو کیا جا رہا ہو وہ مردہ ہو, انتقال کر گیا ہو, بلکہ زندوں کو بھی اصال ثواب کیا جا سکتا ہے, ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. آپ مجھے کچھ پڑھ کر اصال کر دیں, میں آپ کو کچھ پڑھ کر اصال کر دوں, تو میرا پڑھا ہوا کا ثواب آپ کو اللہ عطا فرمائے گا, اور آپ کچھ پڑھ کر مجھے دیں گے تو میرے نامہ اعمال میں وہ ثواب آ جائے گا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, نوافل پڑھ کر اس کا ثواب عزیزوں کو, انتقال کرنے والوں کو دیا جا سکتا ہے. حضرت آج بھی ایک سوال جو ہے بڑا دلچسپ ہے کہ مرغا جو اذان کیوں دیتا ہے, اس کی کیا حکمت ہے, اور اگر مرغی اذان دے تو؟ مرغا اذان دیتا ہے, اور صورت یہ ہے اذان کیا دیتا ہے, یوں سمجھے کہ وہ حضور کا فرمان ہے کہ مرغا جو آواز نکالتا ہے وہ اللہ کی طرف سے, رحمان کی طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح گدھا جو آواز نکالتا ہے وہ شیطان کی طرف سے. تو جس طرح ہمیں جمائی آتی ہے تو جمائی بھی شیطان کی طرف سے آتی ہے. چھینک آتی ہے تو چھینک جو ہے نا, حضور کا فرمان ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو اسی طرح مرغا جو آواز نکالتا ہے گویا کہ وہ اذان دینا ہمارے یہاں کہا جاتا ہے. تو یہ اچھا عمل ہے, اور یہ شریعت کو پسندیدہ عمل ہے. اور عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مرغا فجر کے وقت اذان دے رہا ہوتا ہے, تو یہ اچھا عمل ہے, اور اس کو حدیث پاک میں پسندیدہ قرار دیا گیا ہے. اور میری نالج کے مطابق, معلومات کے مطابق, مرغی اذان نہیں دیتی, تو مرغا اذان دیتا ہے. ماشاء اللہ. اچھا, سوال یہ ہے کہ مغرب کے بعد جو ہے لین دین کرنا, پیسے کا لین دین کرنا تو نہیں کرتے وہ تو مغرب کے بعد, اور جھاڑو دینا, اس کو بھی مطلب لوگ بہت سے جھاڑو نہیں دیتے مغرب کے بعد, رات کے وقت, تو یہ سب کیسا ہے؟ یہ بدشگنی ہے. اچھا. اور بدشگنی لینا اس کو شریعت نے پسند نہیں فرمایا. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں اس حوالے سے, بدشگنی کے حوالے سے باقاعدہ پورا ٹاپک ایک عنوان بن کر اس میں گفتگو کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. کہ بلی راستہ کاٹ گئی, یا اور بھی نہ جانے کون, کینچی سے بلا وجہ کینچی کو چلانا. ٹھیک ہے. اور بھی اس طرح کی کئی باتیں ہیں جو ابھی ذہن میں نہیں ہیں, لیکن بدشگنی ہے یہ ساری چیزیں. تو رات کو پیسے لین دین میں اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ برکت نہیں ہوگی اور میں قرض دار ہو جاؤں گا یا پیسوں میں کمی آ جائے گی, اس وجہ سے اگر کوئی نہیں لیتا, تو اس نظریے کی شریعت نے تردید کی ہے, کیونکہ شریعت اسلام نے اس طرح کی کوئی بات اور کوئی حکم نہیں فرمایا ہے. اسی طرح جھاڑو لگانا, کہ گھر گندا ہے بالفرض, اب مغرب ہو گئی ہے, سارا دن کسی بھی وجہ سے صفائی نہیں کر سکی خواتین یا مرد حضرات بھی بالفرض, کوئی وجہ, تو اب گھر گندا ہے اور اندھیرا ہو گیا یا مغرب ہو گئی. اندھیرے سے مراد ہمارے یہاں تو روشنی کا سسٹم ہے نا, تو یہ سوچیں کہ مغرب کے بعد نہیں کریں گے نحوستیں آئیں گی, تو ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے, بلکہ صفائی نفس ایمان ہے, اور آپ جب چاہیں صفائی کر سکتے ہیں. حضرت سوال ہمارے پاس یہ آیا کہ کوئی شخص مسجد یا مدرسے کے لیے, یعنی جگہ وقف کر دے, وہ مطلب کہ مسجد کے لیے, ثواب کے لیے, اگر وہ شخص جو ہے مجبوری میں, اس کو مجبوری ہو جائے کہ مطلب میں نے مسجد کو یہ جگہ دی ہے یا مدرسے کو دی ہے, تو اب وہ مجبوری ہے اس کو رہنے کے لیے, رہائش کے لیے, تو کیا وہ اپنا کمرہ یا گھر اس میں مطلب رہائش کے لیے بنا سکتا ہے؟ دیکھیے, اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ کوئی شخص ہے, اس نے بیش قیمتی ہیرا سمندر میں ڈال دیا. اب اس کو خیال آیا کہ مجھے تو یار اس کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے, تو اب کیا کرے گا وہ, مطلب اس نے چیز ضائع کر دی. ضائع سے مراد, لیکن یہاں تو ضائع ہوئی ہے, لیکن یہ جو بات وقف کی ہے, وقف میں جو اس نے گویا کہ راہ خدا میں مال وقف کیا نا, تو وہ ضائع تو نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین اجر اس کو اس کے بدلے عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. یہ مثال جو میں نے آپ کو دی صرف سمجھانے کے لیے مثال دی ہے. وہاں آپ کا مال ضائع ہوا ہے, لیکن یہاں مال ضائع نہیں ہوا, آپ کی ملکیت سے گیا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقف کرنے والے کے بدلے بہترین اجر عطا فرمائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر کسی نے کیا تو اس کو پہلے وقف کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اگر کوئی اپنا مال, اپنی جگہ یا اپنا پیسہ راہ خدا میں وقف کر دیتا ہے, تو گویا کہ یہ اس نے اللہ کی ملک میں دے دیے. اب وہ ملک کرنے کے بعد, کسی کو مالک بنانے کے بعد اسے واپس مطالبہ کرنا, یہ معیوب شمار کیا جاتا ہے. تو دینے سے پہلے اچھی طرح سوچ و بچار کرنا چاہیے. لوگ جذبے میں آ کر, جذبات میں آ کر کام ایسا کر دیتے ہیں, لیکن ان کو بعد میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے تو زیادہ کر دیا. تو اس لیے اب وقف کر دیا ہے تو گنجائش کوئی نہیں ہے کہ آپ واپس اس میں اس جگہ, وہ جو
جگہ یا پلاٹ یا زمین میں آپ نے وقف کی ہے اس میں اپنا گھر بنا کر رہ سکیں تو اب اس کی شرعی طور پر اجازت ہے۔ حضرت سوال یہ ہے کہ سڑکیں، فٹ پاتھ، یہ سب جو ہے ٹریفک کے لیے، پیدل چلنے والوں کے لیے ہوتے ہیں، تو بعض لوگ اس پر قبضہ کر کے جگہ کو تنگ کر دیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو یہ حقوق العباد کا مطلب یہ معاملہ نہیں بنتا ہے؟ حقوق العباد کی تو بڑی سخت تائید فرمائی گئی ہے اور حکم فرمایا گیا ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرو۔ راستوں، حق الطریق شریعت میں ایک اصطلاح ہے جو کہا جاتا ہے راستے کے حقوق، وہ یہی ہے کہ آپ جیسے ہم راستے میں چلنے والوں، پیدل چلنے والوں کے حق ہے نا، تو جو پیدل چلتا ہے ان کے لیے فٹ پاتھ بنائی جاتی ہے، گاڑی میں چلنے والوں کے لیے روڈ بنائی جاتی ہے، تو اگر کوئی ان فٹ پاتھ پر ناجائز طور پر قبضہ کر لے تو یہ گویا کہ اس نے لوگوں کی حق تلفی کی ہے اور پھر اس کو اس کا جواب روز محشر دینا پڑے گا۔ تو اس لیے دکانیں بنا لینا، راستوں پر جگہ اپنا گھر بنا لینا، اور گلیوں کو، ہمارے یہاں تو اللہ ماشاء اللہ پورا معاشرہ اس میں مبتلا ہے کہ چوڑی چوڑی گلیاں ہوتی ہیں، لوگ اپنا گھر آگے بڑھا کر گلیوں کو پتلا کر دیتے ہیں، تو یہ راستے والوں کے حقوق ہیں جن کو آپ تلف کرنے کا گناہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح فٹ پاتھ پر دکان بنانا یا فٹ پاتھ پر بلا وجہ قبضہ کر لینا، یہ اگر آپ کو گورنمنٹ کچھ نہیں کہہ رہی، ادارے کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن اللہ کے بندوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، دل آزاری ہو رہی ہے، اس کا جواب بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا، تو ہمیں اس طرح کی ناجائز قبضہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور سوال یہ ہے کہ آج کل فی زمانہ سوشل میڈیا پر علماء حق کے کسی بھی بیان کو جو ہے توڑ مروڑ کا مطلب وہ ڈال دیتے ہیں، کلپ بنا کر ڈال دیتے ہیں، خود ساختہ بھی ہوتا ہے وہ، تو اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں، تو اور اس سے بنا پر علماء دین کی معاذ اللہ توہین اور سخت تنقید اور بحث و مباحثہ، ایک مطلب طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہ سب کیسا ہے؟ اگر کوئی عالم دین سے نفرت کرتا ہے، علماء کا ادب کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور اگر کوئی اس طرح ایک توڑ مڑوڑ کر کسی چیز کو غلط انداز میں بیان کر رہا ہے اور نظریہ اس کا یہ ہے کہ ان کی بات غلط انداز میں لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کے نزدیک نعوذ باللہ ان کی تذلیل ہو، تو اب یہ تو اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، علماء کی بے ادبی کرنا، علماء کی گستاخی کرنا، اور پھر علماء کے علم کا غلط انداز میں فائدہ اٹھانا یا اس کو توڑ مڑوڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ سراسر غلط ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ دشمنی کرتا ہے اس وجہ سے کہ یہ عالم ہے، اس کو علم بہت ہے، لہٰذا اس کے علم سے جل کر میں اس طرح کرتا ہوں کہ لوگوں میں ان کی تذلیل کروں، تو ایسا شخص حدیث پاک کی زد میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ علماء کا یہ موقف ہے، یقیناً حدیث پاک کا خلاصہ ہے اور مفہوم ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عالم دین کے علم کی وجہ سے اس سے بغض رکھتا ہے تو اس نے کفر کیا، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ علم کی وجہ سے دشمنی رکھ رہا ہے تو دار اسلام سے خارج ہوگا۔ تو اس لیے ہم سب کو علماء کا ہر طور پر ادب و احترام کرنا چاہیے، اور اس طرح کا کوئی بھی عمل یہ یقیناً شیطان کے پیروکار کرتے ہیں جو علماء کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال وہ کہا گیا نا، مثال دی گئی کہ چاند پر تھوکنے سے چاند میلا نہیں ہوتا بلکہ تھوک واپس آ کے چہرے پر ہی آتا ہے۔ تو اس لیے یہی مثالیں جو علماء کا بے ادبی کرتے ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے اور علماء سے محبت کریے، اللہ آپ کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ حضرت آخر میں ایک سفر کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ لوگ اسے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کو مختصراً آپ حضرت منحوس بالکل نہیں ہے، حدیث پاک میں واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا سفر، سفر کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے سے مراد سفر میں کوئی منحوسیت نہیں ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کا نظریہ تھا کہ سفر کا مہینہ آتا تھا تو اس مہینوں کو منحوس کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اس مہینے میں خاص مردوں پر بلائیں نازل ہوتی ہیں اور وہ عورتیں پھر وہ فلاں فلاں کام کر رہی ہوتی تھیں۔ آج بھی ہمارے یہاں خواتین وہ آٹے کی گونیاں بنا کر وہ مچھلیوں کو کھلا رہی ہوتی ہیں، اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ مردوں پر بھاری ہوتا ہے، مچھلیوں کو کھلائیں گے تو یہ مہینہ مردوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو مچھلیوں کو، اللہ کی مخلوق کو غذا کھلانا، خوراک کھلانا کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے بالکل، لیکن اس نظریے کے ساتھ درست نہیں ہے۔ سفر میں لوگ نکاح نہیں کرتے،
سفر میں لوگ شادی نہیں کرتے اور کہتے ہیں 13 تیزی کا مہینہ ہے یہ اور یہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شریعت اسلام نے اس نظریے کے سراسر مخالفت اور تردید فرمائی ہے، تو اللہ ہم سب کو شرعی احکام کو سمجھنے کی توفیق